اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتمت اور پوری ہو چکی وتمت وا اور تمت پوری ہو چکی مکمل ہو چکی کلمت بات ربی کا آپ کے رب کی اور آپ کے رب کی بات مکمل ہو چکی صدقن سچائی کے لحاظ سے وعدلن اور عدل کے لحاظ سے صدق اور عدل سچائی اور عدل کے لحاظ سے کی روح سے آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی لا نہیں ہے مبدلا کوئی بدلنے والا لکلماتی ہی اس کے کلمات کو اس کی باتوں کو اس کے کلمات کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے واہوا اور وہ السمیع خوب سننے والا العلیم خوب جاننے والا ہے واہوا السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے جو کلمات ہیں وہ صدق اور عدل کے لحاظ سے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس میں قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ یہ سارا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان کا اس میں اظہار ہے اور اس کی صفات کا بیان ہے، تو فرمایا کہ وہ اس کا کلام صدق اور عدل کے لحاظ سے مکمل ہو چکا۔ صدق کا معنی کیسے کہ اس میں دو طرح سے صدق ہے۔ ایک صدق کا تعلق ہے خبروں کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے جو خبریں دی ہیں وہ سچی ہیں، جو اس قرآن میں خبریں دی گئی ہیں وہ بالکل سچی ہیں، جو گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں یا آنے والی قوموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ جو قومیں جو امتیں ان احکام پر عمل پیرا ہوں گی ان کا انجام اچھا ہوگا، اور جو اس کے خلاف ہوں گے ان کا انجام برا ہوگا۔ تو صدق کے لحاظ سے کلام مکمل ہو گیا۔ پھر عدل کے لحاظ سے اس کا تعلق عقائد اور احکام شریعت کے ساتھ ہے۔ عدل کا تعلق احکام اور عقائد شریعت کے ساتھ ہے، عقائد شرعیہ کے ساتھ ہے، کیونکہ عدل بولتے ہیں افراط اور تفریط کے بغیر، نہ اس چیز میں افراط ہو اور نہ تفریط ہو، وہ متوسط ہو، بیلنس ہو، اسے بولتے ہیں عدل۔ ہر چیز کو اس کا حق ادا کر دینا، اسے بولتے ہیں عدل۔ تو قرآن میں اللہ تعالی نے جتنے بھی مشرکین کے عقائد تھے یا گمراہ قوموں کے عقائد تھے یا ظالموں کے عقائد تھے یا انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریفات کر دی، رد و بدل کر دیا، تو قرآن ان سب سے پاک ہے۔ قرآن میں عقائد اور احکام شریعت وہ سارے عدل کے لحاظ سے اور توسط کے لحاظ سے بالکل بیلنس بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کے رب کا جو کلام ہے، کلمات ہے، وہ صدق اور عدل کے لحاظ سے پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی احکام انسان کو عطا کیے ہیں وہ سب تمام اور مکمل ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، یہ باتمام و کمال مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس میں کسی کمی کجی کی گنجائش نہیں، نہ کسی زیادتی کے اضافے کی گنجائش ہے، نہ کمی کی گنجائش ہے۔ جس طرح اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کلام پاک اپنے معنی اور مفہوم اپنے کلمات کے لحاظ سے مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔
अहादीस मुबारका में भी इस बारे में वाज़ेह है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलम उठा लिए गए हैं, कलम उठा लिए गए हैं और सहीफे खुश्क हो गए हैं। ये सुनन तिरमिज़ी में हदीस है, हदीस नंबर 2524 2524। यानी जो अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया था लिखने का, वो सारे उठा लिए गए हैं और सहीफे जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कलाम का नुज़ूल होना था वो हो चुका, सहीफे लिखाई करके खुश्क हो चुके। एक हदीस मुबारक है, हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, सबसे पहले कलम को पैदा किया और उससे फरमाया लिख, उससे फरमाया लिखो। उसने अर्ज किया, ऐ मेरे रब मैं क्या लिखूं, क्या लिखूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क़यामत तक हर चीज की तकदीर लिखो, क़यामत तक जो चीज भी आनी है, जिस चीज ने नमूद पानी है, वो हर चीज लिखो। तो फिर कलम ने लिख लिया। ये सुनन नबी दाऊद में हदीस है, हदीस नंबर 4700 और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी ये हदीस मुबारक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका में इसी को बयान किया है कि फरमाया आपके रब की जो बात है, कलिमा है, वो सिद्क और अदल के लिहाज से मुकम्मल हो चुका। और फिर आगे फरमाया ला मुबद्दिला लिकालिमाती, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं है। अब उसके कलिमात में, उसकी बातों में कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता, कोई तहरीफ नहीं कर सकता। जो उसने तफसील बयान फरमा दिया, जो कलाम नाजिल कर दिया है, अब यह तहरीफ से, रद्दो बदल से, तब्दीली से पाक है। और फिर आगे फरमाया वह समीउल अलीम, और वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है कि कौन उसके कलिमात के आगे, उसके अहकाम के आगे सर तस्लीम हम करता है और कौन नहीं करता। कौन जुटलाता है, अल्लाह ताला उससे भी सुन रहा है, जान रहा है, और कौन सर तस्लीम हम करता है, इताअत करता है, अल्लाह ताला उसे भी जानता है। फरमाया हर एक बंदे का इल्म, हर एक बंदे का हाल उसके इल्म में है, उसके इल्म में है। इसके बाद है सूरतुल अनआम आयत नंबर 116। उसमें फरमाया व इन, और अगर तुती, तू कहना मान ले, तू कहना मान ले, इताअत कर ले, अक्सरा, अक्सर लोगों की, मन जो फिल अर्दी जमीन में है, व इन तुती अक्सर मन फिल अर्दी, और अगर तुम जमीन में मौजूद लोगों की अक्सरियत का कहना मान लो, उनकी इताअत कर लो, युदिल्लू का, युदिल्लू वो भटका देंगे, का आपको, अनसे सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, वो तुझे अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। युदिल्लू का अन सबीलिल्लाह, वो तुझे अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। इन नहीं, यत्तबिऊना, वो पैरवी करते, इल्ला मगर, अज़्ज़न्ना, वहम व गुमान की। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, वो सिर्फ वहम व गुमान की पैरवी करते हैं। व इन, और नहीं है हम वो, इल्ला मगर, यहरुसून, गलत क़यास सराई करते। व इन हम इल्ला यहरुसून, और वो महज गलत क़यास सराई करते रहते हैं, गलत क़यास सराई करते रहते हैं। अब यहाँ इस आयत मुबारका में खिताब तो अल्लाह ताला के नबी को है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिताब है, लेकिन हुजूर के तवस्सुत से ये अल्लाह ताला का हर कुरान पढ़ने वाले और हर मुहातब से ये हिताब है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मुहातब, अगर तू जमीन के अक्सर लोगों की इताअत करें तो वो तुझे अल्लाह की राह से गुमराह कर देंगे, अल्लाह की राह से भटका देंगे। आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से लेकर आज तक जमीन पर अक्सरियत किन लोगों की है? कुफर की। जमीन में अक्सरियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक कुफर की अक्सरियत है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ اہل مکہ پر غالب آ گئے، فتح یاب ہو گئے، تو وہ حصہ تو فتح یاب ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ جو ارض روم تھے، جو اور ارض تھے، حبشہ کا علاقہ، روم کے علاقے، اور ادھر کسرا کے علاقے، ایران کے، تو وہ تو سارے کفر کے تھے۔ اور پھر اس کے بعد بھی آج تک آپ ابھی دیکھ لیں، ابھی تقریباً روئے زمین پر آبادی تقریباً 6.25 ارب ہے، 6.25 ارب تقریباً آبادی ہے، 6.5 ارب 6.25 ارب آبادی ہے، اور ان میں 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ تو پھر ان کے علاوہ کتنے ہو گئے؟ وہ تقریباً 4.5 ارب، وہ تو غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، کفر ہے، جو بٹکے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، اے مخاطب، اگر تو زمین کے اکثر لوگوں کا کہنے مانے گا تو وہ تو تجھے بٹکا دیں گے۔ اگر تو اہل کتاب کے پیچھے چلے گا تو وہ بھی تمہیں راہ حق سے گمراہ کر دیں گے، چاہے وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی زندگیوں میں اس وقت جو اللہ کی اتاری ہوئی تعلیمات کا نفاذ نہیں ہے، جتنے بھی حرام امور ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسولوں نے حرام قرار دیا، وہ ان کے اندر جائز ہیں اور وہ ان کو سر عام استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی بٹک گئے۔ پھر ان کے بعد بت پرستوں کو لے لیں، بدھ مت، جین مت، اور ستارہ پرست، آگ پرست، یہ مجوسی، یہ سارے باقی جتنے بھی، پھر دہریے جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، تو جتنے بھی یہ سارے راہ حق سے بٹکے ہوئے۔ تو اللہ کا نے فرمایا، اگر زمین میں موجود اکثر لوگوں کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم راہ حق سے بٹک جاؤ گے۔ پھر گمراہی کی 3 جیسے ہیں، 3 طرح سے دنیا میں اس وقت گمراہیاں ہیں، 3 طرح سے۔ ایک ہے الوہیت کے اعتقاد میں گمراہی، الوہیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، اس کے توحید کے بارے میں، تصور کے بارے میں، اس بارے میں گمراہیاں، کہ کوئی لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہیں، دہریے، اور کوئی لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، جس طرح وہ بت پرست ہو گئے، مشرکین ہو گئے، کوئی بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، کوئی سورج کو پوج رہے ہیں، کوئی ستاروں کو، چاند ستاروں کو، کوئی ان کو پوج رہے ہیں، تو وہ ہو گئے۔ پھر ان کے بعد جو اہل کتاب، انہوں نے انبیاء کرام کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، تو وہ بھی وجود میں آ گئے، تو وہ بھی، اور پھر مشرکین میں خدا کی بیٹیاں بنانے والے عقیدے بھی وجود میں آ گئے۔ تو یہ ساری گمراہی کے عقیدے۔ پھر اسی طرح نبوت اور رسالت میں بھی گمراہ عقیدے آ گئے، نبوت اور رسالت میں بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے آخر تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حتمی دین ہے، آپ کی نبوت، آپ پر سارے نبوت کا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے اندر ختم نبوت کے منکرین پیدا ہو گئے، اور بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جس طرح مسلمہ کذاب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سجاد تمیمہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، کہ انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار بن آئے۔ آج کے دور میں بھی اس طرح ہیں، مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، بہاری ہیں، آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح کسی نے جو مزید گمراہ عقیدے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، ان کی تنقید کر دی، بے ادبی کر دی، وہ ناصبی فرقے وجود میں آ گئے۔ پھر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تنقید کر دی، وہ رافضی فرقے وجود میں آ گئے۔ کسی نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دونوں کی تنقید کر دی، تو وہ حارجی فرقے وجود میں آ گئے۔ اور کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر دی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، آپ کی طہارت، آپ کا نسب مبارک، آپ کے علم مبارک، آپ کے فضائل کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی شانوں کی تنقید کر دی، تو وہ باطل فرقے، خارجی فرقے وجود میں آ گئے۔ اور اسی طرح بعض ایسے فرقے وجود میں آ گئے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بعض ایسے گمراہ فرقے وجود میں آ گئے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے علم کو اللہ کے علم، آپ کی ذات کے مقابل قرار دے دیا، تو یہ بھی گمراہ فرقے وجود میں آ گئے۔ تو یہ دوسری طرح گمراہی ہوئی نبوت اور رسالت کے بعد میں۔ نبوت اور رسالت کے بعد میں یہ گمراہیاں عقیدے وجود میں آئی۔ پھر تیسری گمراہی وجود میں آئی شریعت کے مسائل میں، احکام شریعت کے بعد میں گمراہیاں وجود میں آئیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حرام قرار دینا شروع کر دیا۔ یہ باطل سوچ اور حرام کے عقیدے یہ وجود میں آ گئے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حرام قرار دینا شروع کر دیا۔ یہ مشرکوں کے اندر میں بھی یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو حلال کردہ جانور تھے ان کو حرام کر دیتے، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، کسی کو کہتے کہ لات کے نام پر ہے، کسی کو کہتے کہ عزا کے نام پر ہے، کسی کو اور منات کے نام پر بنا دیتے۔ تو اس طرح وہ ان جانوروں کو حرام قرار دے دیتے، اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے فرقے وجود میں آ گئے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر دی ہوئی چیز کو حرام کہنے لگے، کہ جو اہل اللہ صالحین کے اصال ثواب کے لیے ہوتی ہے لیکن اللہ کے نام پر ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اس کو حرام قرار دینے لگے۔ تو یہ فرقے وجود میں آ گئے جو اصال ثواب کے لیے محافل کی جاتی ہے ان کو حرام قرار دینے لگے۔ یہ سوئم کی محفل ہوتی ہے، دسواں ہوتا ہے، چیلم ہوتا ہے، عرس ہوتا ہے، یا 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، اس میں وہ سارا اہتمام اصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن ثواب ان بزرگوں کی روحوں کو پیش کیا جاتا ہے، تو اس کو حرام کہنے والے وجود میں آ گئے۔ تو ایسے لوگ وجود میں آ گئے۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے اس کو حرام کہنے والے وجود میں آ گئے۔ تو کئی باطل فرقے امت مسلمہ کے اندر بھی پیدا ہو گئے۔ تو یہ الوہیت کے بعد میں، نبوت اور رسالت کے بعد میں اور احکام شریعت کے بعد میں ایسے فرقے وجود میں آ گئے۔ پھر بعض فرقے ایسے بھی وجود میں آ گئے جو اہل اللہ صالحین کو معاذ اللہ کا مقابل سمجھنے لگے۔ ایسی جہالت بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہوگی، تو یہ بھی گمراہی ہے۔ ان کو جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اسی طرح ان کی قبروں کا طواف کرنا، اللہ تعالیٰ کی جس طرح نظر مانی جاتی ہے اسی طرح ان کے لیے نظر ماننا، منت ماننا، یہ ساری چیزیں بھی حرام ہے۔ تو شریعت کے تمام حدود و قیود کا دھیان رکھنا ہے، جس میں اللہ کے احکام کی پابندی ہو اور شریعت کی پابندی ہو، ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کے رب کے کلمات کی تکمیل ہو گئی ہے، ہر لحاظ سے انسانیت کو عطا کر دیا گیا ہے، صدق اور عدل کے لحاظ سے، اور فرمایا لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات کو کوئی رد و بدل کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے کلمات کو تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ جو بھی کرے گا یہ دین اس پر غالب آ جائے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ تو فرمایا اس میں کہ اگر تم اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے زمین میں اکثر لوگوں کی، تو وہ تمہیں راہ حق سے گمراہ کر دیں گے، اللہ کی راہ سے تمہیں بٹکا دیں گے۔ تو پھر آگے فرمایا ان یتبعون الا الظن، کہ یہ روئے زمین پر جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَهْرُسُونَ، اور محض غلط قیاس سرائی کرتے رہتے ہیں، یعنی حق کو یقین پر چلنے کی بجائے صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں کہ اللہ ہے تو اس کی کوئی اولاد بھی ہوگی، اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہوگا، تو فرشتوں کو انہوں نے خدا کی بیٹیاں بنا دیا اور کبھی خدا کے اولاد بنانے لگے۔
تو اللہ ہے اللہ سمجھ کر اس کی بیوی بھی بنانے لگے. اس طرح معاذ اللہ استغفر اللہ وہ یہ اپنے پاس سے اپنے گمان سے یہ عقیدے کرنے لگے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَحْرُصُونَ اور وہ محض غلط قیاس رائی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. فرمایا وہ صرف اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں, اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 117 117. اس میں اللہ تعالی نے فرمایا انا بے شک ربا کا آپ کا رب ہوا وہی اعلم خوب جانتا ہے میں اس کو یدلو جو بہکتا ہے عن سبیلی ہی اس کے راستے سے. فرمایا بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے. وہوا اور وہ اعلم خوب جانتا ہے بالمہتدین ہدایت یافتہ کو, ہدایت یافتہ لوگوں کو. وہوا اعلم بالمہتدین اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مزید بیان فرما دیا. اس کی دو طرح سے تفصیل ہے, اس کی دو طرح سے تفصیل ہے. ایک تو اس کی یہ تفسیر ہے کہ جب آپ پر حق اور باطل واضح ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے توسط سے آپ کے ہر امتی پر جب حق اور باطل واضح ہو گیا تو پھر ہم ہر بندے کو جان سکتے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے, ہر بندے کو پرکھا جا سکتا ہے. تو ایک اس کی یہ تفسیر ہے کہ قرآن کے نزول سے حق اور باطل کو جانا جا سکتا ہے, ہدایت اور گمراہی کو جانا جا سکتا ہے, کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر ہے, کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. ایک اس کی یہ تفسیر ہے, ایک یہ معنی ہے. اور دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ کافر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں, اور وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف غلط قیاس سرائی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بیان فرما دیا آیت نمبر 116 میں. اور اب اس سے یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اگر وہ اپنے گمان میں اپنے آپ کو صحیح بھی قیاس کریں, اپنے آپ کو یہ خیال کریں کہ میں ٹھیک ہوں, میں حق پر ہوں, میں ہدایت پر ہوں, تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سننے والے جان لے. اللہ تعالیٰ اب یہاں یہ دوسری تفسیر یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اپنی طاقت کو واضح کیا کہ فرمایا جان لو کہ اللہ ان کے دلوں سے واقف ہے, اللہ تعالیٰ ان کے احوال سے واقف ہے. من یضل عن سبیلہ وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا, فرمایا وہ خوب جانتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے. جو گمراہی کی راہ پر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے, ان کو بھی خوب جانتا ہے. اور جو ہدایت کی راہ پر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوب واقف ہے. وہ دونوں کو خوب واقف ہے, وہ دونوں سے خوب واقف ہے. دوسری تفسیر اس معنی میں ہوگی. اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 118 118. اس میں اللہ تعالی نے فرمایا فَكُلُوا پس تم کھایا کرو, مما اس میں سے ذکرہ ذکر کیا گیا ہو اسم و نام اللہ اللہ کا. فرمایا پس تم اس سے کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, علیہ جس پر, اللہ پر ہو اس پر, اس کے, علیہ جس پر. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پر اللہ کا نام لیا گیا تم اسے کھایا کرو. یعنی یہاں مراد ذبیحہ, جس ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا تم اسے کھایا کرو. ان اگر تم ہو بِآیاتِہِ اس کی آیات پر مؤمنین ایمان رکھنے والے,
ان کنتم بآیاتی مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، اے مسلمانوں تم اسے کھا لیا کرو، تم اسے کھا لیا کرو۔ اس بارے میں ایک حدیث مبارک ملتی ہے، اس کے پاس منظر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، کیا ہم اس جانور کو کھا لیں جس کو ہم نے قتل کیا ہے؟ یعنی وہ ذبح کرنے کو قتل کرنا کہتے جس کو ہم نے قتل کیا ہم اس کو کھا لیں اور اس کو نہ کھائیں جس کو اللہ نے قتل کیا ہے، اور اس کو نہ کھائیں جس کو اللہ نے قتل کیا، یعنی مراد تھا مردار، کہ جو اپنی زندگی اپنی موت آپ مر گیا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ وہ قبض کرتا ہے روح، تو کہتے ہیں جس کو اللہ نے قتل کیا ہم اس کو نہ کھائیں۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو اس ذبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3080، اور سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2819، 2819۔ تو یعنی یہاں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا، تو دراصل اس میں جو مشرکین ہیں ان کی مذمت مقصود ہے۔ وہ مردار کو کھا لیتے تھے لیکن اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تم اس جانور کو کھایا کرو، تم اس جانور کو کھایا کرو۔ یہاں علماء کرام نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اگر بعض علماء نے یہ استدلال کیا کہ اگر کوئی مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر بسم اللہ کرنا بھول جائے تو اس کا کھانا ذبیحہ جائز نہیں ہے، لیکن فقہائے احناف نے ائمہ احناف نے بیان کیا کہ اگر کوئی مسلمان کامل مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہو، منافق نہ ہو، اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے ہوئے جانور کو اللہ کا نام لینا بھول گیا تو اس کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، کیونکہ وہ کسی وجہ سے کسی بھول چوک کی وجہ سے نام لینا بھول گیا، لیکن دل سے تو وہ اقرار کرتا ہے نا، دل سے اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی ذات کو، اس کی قدرت کو، اس کی شان کو مانتا ہے، تو اس لیے اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ ہاں اگر عمدن جان بوجھ کر اگر کسی نے اللہ کا نام نہ لیا ذبح کرتے وقت تو پھر اس کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے، پھر اس کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں مشرکین کے اعتراض کا بھی ہم جواب دیتے ہیں، جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ مسلمان جس کو اللہ نے مارا اس کو نہیں کھاتے، یعنی وہ کہتے تھے جو مردار مارا گیا، جو مردار مر گیا مسلمان اس کو نہیں کھاتے، حالانکہ اس کو اللہ نے مارا ہے، اور جس کو خود قتل کرتے ہیں ذبح کو کہتے ہیں قتل کرتے ہیں، اس کو یہ کھا لیتے ہیں۔ تو یہ مشرکین اعتراض کرتے، تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ وہ اس جانور کی موت طبی طور پر مری، طبی طور پر ہوئی، اور مرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور ہمیں شریعت میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم مردار جانوروں کو کھائیں، یہ ہمیں شریعت میں حکم نہیں دیا گیا بلکہ منع کیا گیا ہے، جو ہم سورۃ المائدہ میں بھی پڑھے ہیں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی آیت آئے گی، آیت نمبر 145، اس میں بھی ہے کہ جو مردار ہے وہ حرام ہے۔ اس طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں بھی ذکر ہوا، اس میں بھی ہم پا رہے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا اس لیے ہم اسے حرام سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اور جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، ہم اس پر
اللہ کا نام لے کر اس سے ذبح کرتے ہیں، اس لیے یہ حلال ہو جاتا ہے۔ اور یہ فرق ہے کہ یہ جانور حلال ہوتا ہے کہ اسے ہم اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اس لیے یہ جانور حلال ہے۔ اور وہ جانور اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں ہوا ہوتا، وہ محض اپنی طبعی موت سے مرتا ہے، اس لیے وہ حرام ہے، اس لیے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 119۔ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وما، اور کیا ہے، لکم تمہیں، لا لیے کم تمہیں، اور تمہارے لیے کیا ہے، تمہیں کیا ہے، اللہ یہ دونوں حرف ملے ہوئے ہیں، ان لا، یہ اصل میں تھا ان لا، تو یہ ملا کے ہو گیا اللہ۔ فرمایا اللہ یہ کہ نہیں، اللہ یہ کہ نہیں، تاکلو تم کھاتے، مما اس میں سے، ذکر کیا گیا اسم نام اللہ کا علیہ اس پر، وما لکم فرمایا تمہیں کیا ہے، اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم اس ذبیحہ سے نہیں کھاتے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، یعنی تم اسے کیوں نہیں کھاتے؟ وقد حالانکہ بے شک، فصلا تفصیل سے بیان کر دیا ہے، فصلا اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما جو حرم اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ جو اس نے تم پر حرام کیا وہ اس نے تم پر تفصیل سے بیان کر دیا ہے، الا سوائے اس کے کہ ما اس کے کہ تم مجبور ہو جاؤ، الیہ جس کی طرف، سوائے اس کے کہ وہ تم کسی چیز میں مجبور ہو جاؤ، حالت اضطراری میں آ جاؤ، تو وہ پھر تمہیں حرام کھانے کی اجازت مل جائے گی۔ وَإِنَّا اور بے شک، کثیراً بہت سے لوگ، لَيُدِلُّونَ وہ بہکاتے رہتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ذریعے، بغیر علم بغیر علم کے، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم، اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشات کے ذریعے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ ان ربا کا، ان بے شک ربا کا آپ کا رب، ہوا وہ، عالم خوب جانتا ہے، بالمعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو، ان ربا کا ہوا عالم بالمعتدین یقیناً آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مزید بیان فرما دیا، مزید حلال جانوروں کے بارے میں بیان فرما دیا۔ فرمایا تمہیں کیا ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا تم اسے کیوں نہیں کھاتے؟ یہ یعنی اللہ تعالی نے مسلمانوں سے اطاعت کیا ہے، اور مسلمانوں کے توسط سے جو حلال جانوروں کو حرام کرتے ہیں ان کو بھی حساب ہے۔ فرمایا تم کیوں نہیں کھاتے جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا؟ تو اس سے پتہ چل گیا کہ جس جانور پر بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حلال ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو باطل فرقے ہیں وہ اہل اسلام پر، اہل ایمان پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور ان کے کھانے کو حرام قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیگ جو تم نے پکائی ہے ہم اسے نہیں کھاتے، یہ ہم اسے لنگر کو نہیں کھاتے، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ تبرک ہے، یہ تبرک ہے، یہ لنگر ہے، یہ بزرگوں کے صالح ثواب کے لیے ہے، اور اللہ کے نام پر وہ ذبح کیا ہوتا ہے جانور۔ آپ بتائیں کیا کوئی مسلمان اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے؟ جو مسلمان و کلمہ پڑھتا ہو، جاہل سے جاہل انسان بھی، وہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کا نام لے تو جانور حلال ہو جاتا ہے، مرغا ہو، مرغی ہو، کوئی اور جانور ہو، حلال جانور وہ حلال ہو جاتا ہے اللہ کے نام سے۔ آپ یہ دیکھیں کتنے لوگ پولٹری فارم کا کاروبار کرتے ہیں، کتنے لوگ یہ بیر بکریوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ صبح بکر منڈی میں چلے جائیں، ان کے پولٹری فارم وہ
وہ مرغ ہیں، یہ تو اپنے سامنے ہم ذبح کراتے ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اسلام سے ذبح کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ جاہل سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو خطاب کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے بعض مسلمانوں کے اندر ایسے گمراہ فرقے پیدا ہو گئے جو اللہ کے حلال اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو مشرکوں کے لیے تنبیہ ہے، اور ایسے فرقوں کے لیے سب سے زیادہ تنبیہ ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں تم حرام قرار دیتے ہو؟ اور پھر آگے فرمایا، آگے بڑا اہم اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بڑا اہم اصول فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، کہ اس اللہ نے جو تم پر حرام قرار دیا ہے اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، تفصیل سے اس نے بیان کر دیا جو جو ہم پر حرام ہے۔ وہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 9-10 جانوروں کی تفصیل سے بیان کر دیا یہ جانور حرام ہے۔ پھر اور آیات میں کہ یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 145، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کون کون سے حرام ہیں۔ پھر یہ اور آیات بھی آ رہی ہیں سورۃ الانعام میں، اگلی آیات آ رہی ہیں، اس میں ہم مزید پڑھیں گے۔ یہ آیت نمبر 122 اس میں آ رہی ہے، اور پھر اور آیات بھی آ رہی ہیں، آیت نمبر 121 میں بھی آ رہا ہے، یہ مضمون آ رہا ہے۔ اور قرآن میں بھی مقامات ہیں، خون، مردار، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا، شراب، جوبا، بت پان سے، یہ سارے حرام کر دیے گئے چیزیں۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جو چیزیں حرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ تو جو لوگ اس تفصیلات کو کامل فہم سے نہیں سمجھتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر آگے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، آگے پھر لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، آگے پھر اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورت تو مکی ہے، یہ سورت الانعام میں نے شروع میں بھی آپ کو بتا دیا اس سورت کے تعارف میں، اور یہ بھی میں نے آپ کو لکھوا دیا یہ سورت یکبار نازل ہوئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو تفصیل سے حرام چیزوں کا بیان وہ تو مدینہ شریف میں نازل ہوا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان فرما دیا کہ جو چیزیں ہم نے تم پر حرام کی اس نے حرام کی، وہ اس نے تمہیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں، کیوں یہ بیان ہوا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، اس لیے بیان ہوا کہ اللہ تعالی نے وحی خفی کے ذریعے، دو طرح کی وحی ہوتی ہے، وحی جلی، وحی خفی۔ ایک وحی جلی ہوتی ہے جو قرآن کی صورت میں ہے، جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور ایک صورت وحی خفی ہوتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور کی سنت، حضور کی حدیث ہے، اور وہ وحی خفی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرام احکام مکہ کی زندگی میں صحابہ اکرام کو بتا دیے تھے، اور اس میں اللہ تعالی نے اس وحی خفی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس اللہ نے آپ پر جو حرام چیزیں ان کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ جس طرح دیکھیں کہ وضو کی جو آیت ہے، وضو کی فرضیت، وہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہی صحابہ کرام کو وضو کا طریقہ بتا دیا۔ تو وہ کیسے بتا دیا؟ وہ بھی وحی خفی کے ذریعے بتا دیا، وحی خفی کے ذریعے بتا دیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالی نے بیان فرمایا الا ما اضطررتم الیہ، فرمایا ہاں حرام چیزوں کی کھانے کی اس صورت میں اجازت ہے جب تم حالت اضطراری میں ہو، جب تم حالت اضطراری میں ہو کہ حرام کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ملے تو انسان اپنی جان بچانے کے لیے وہ حرام چیز کھا لے بقدر ضرورت۔ اور پھر آگے فرمایا کہ بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ لوگوں کے پاس یقینی علم نہیں ہوتا، ان کے پاس قطعی علم نہیں ہوتا۔ قطعی یقینی علم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی وحی کے ذریعے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذریعے جو علم ملتا ہے یہ قطعی اور یقینی علم ہے۔
باقی اس کے علاوہ قرآن و سنت کے علاوہ جتنے بھی علم ہیں جو انسان اپنی جنائی سے، اپنے فہم سے، قیاس سے جتنے بھی اخذ کرتے وہ کبھی یقینی علم نہیں ہوتا. تو فرمایا بہت سے لوگ بغیر علم کے، جہاں علم اشارہ قرآن و سنت کے علم کی طرف، وہی کے علم کے ذریعے، فرمایا بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بہت سے لوگ اسی طرح گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. اور پھر آگے فرمایا ان ربک هو عالم بالمعتدین، اور یقیناً آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. جو لوگ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، حد کو چھوڑ رہے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ کو چھوڑ رہے ہیں، کترا رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، اس کے علم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہر طرح کے باطل سے، گمراہی سے، ضلالت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.